معزز سامعین و ناظرین، امام محمد بن جار اللہ القریشی آپ کی کتاب زیر نظر ہے، جس کو میں محبان مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ کی نظر کر رہا ہوں۔ ہمارے سامنے یہ کوشچن ریز کیا جاتا ہے، یہ سوال اٹھایا جاتا ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ جی یہ تو صرف ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں، میلاد اتنی سج دھج سے منایا جاتا ہے، اسلام تو عرب سے آیا ہے، تو عرب میں میلاد کیوں نہیں منایا جاتا؟ جس سوال بالعموم اٹھایا جاتا ہے، تو میں اپنے سامعین و ناظرین کی یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ العزیز عرب کے اندر، عالم عرب کے اندر، تمام عرب ممالک کے اندر میلاد منایا جاتا ہے، بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، بڑی سج دھج سے منایا جاتا ہے۔ اور جس ہمارے برادر ملک سعودی عربیہ کا ریفرنس دیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے میں امام محمد بن جار اللہ القریشی کی کتاب الجامع اللطیف کے حوالے سے یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ اب اگر وہاں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام سرکاری سطح پر اور جلوس کا اہتمام سرکاری سطح پر نہیں ہوتا تو اس کی وجہ کوئی اور ہے، اور جس وجہ سے اور جب سے یہ جلوس کا اہتمام اور میلاد مصطفیٰ کا اہتمام سرکاری سطح پر نہیں ہوتا، اس مذہب کی اور اس مسلک کی عمر 98 سال ہے۔ یاد رکھا جائے، یہ میرا اشارہ لطیف انداز میں ہے، جو اہل تحقیق ہیں وہ بخوبی سمجھ جائیں گے۔ 1924 سے قبل یہ اشارہ بھی تاریخ پر نظر رکھنے والے لوگ بآسانی سمجھیں گے۔ 1924 سے قبل سعودی عربیہ کے اندر بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا تھا، اور بالخصوص 12 ربیع الاول والے دن جلوس کا اہتمام بھی خوب طریقے سے کیا جاتا تھا۔ اور 1924 کے بعد آج تک سرکاری سطح پر میلاد اور جلوس کا اہتمام بند ہے، اور میں ہر دفعہ کہہ رہا ہوں سرکاری سطح پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ شریف کے اندر کتنے عاشقان مصطفیٰ ہیں جن کے گھروں میں میلاد آج بھی ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستانی علماء آج بھی کچھ ہیں جو اس بات پر گواہ ہیں کہ مدینہ شریف کے اندر مولانا ضیاء الدین مدنی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا گھر کل تک مرکز میلاد تھا، وہاں میلاد بڑی سج دھج سے منایا جاتا تھا۔ اور سرکاری سطح پر 98 ایئر سے 1924 سے لے کر نہیں ہو رہا، اس سے پہلے سعودی عربیہ کی سرزمین پر بھی میلاد اتنے اہتمام سے ہوتا تھا اور جلوس کا اہتمام اتنی شان و شوقت سے ہوتا تھا کہ جس کی مثال پیش نہیں کی جاتی تھی۔ اور وہ میلاد سرکاری سطح پہ یوں ہوتا تھا کہ تمام سکول آف تھاٹ کے لوگ، تمام مکاتب فکر کے لوگ، میری مراد ہے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ تمام مسالک کے اور تمام سکول آف تھاٹ کے لوگ موجود ہوتے تھے۔ سب اجتماعی طور پر بالاتفاق آقا علیہ السلام کا میلاد بھی مناتے اور جلوس کا اہتمام بھی کرتے۔ اس میں حکام بھی ہوتے، اس میں قاضی بھی ہوتے، اس وقت کے ذمہ داران بیوروکریٹ بھی ہوتے، اس میں حکمران بھی ہوتے، اس میں عوام الناس بھی ہوتے، بچے بوڑھے اور جوان بھی ہوتے، اور ان کے ہاتھوں میں فانوس ہوتے، مشعلیں ہوتی، اور وہ مشعل بردار، فانوس بردار جلوس کا اہتمام ہوتا۔ سب سے پہلے وہ حرم پاک میں گھومتے، کعبہ شریف کے آس پاس طواف کرتے، فانوس اور مشعلوں کو بلند کرتے، اور نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج میں وہ وہاں چکر لگایا کرتے، طواف کرتے، پھر وہاں سے نکلتے، پھر وہاں سے وہ مکہ المکرمہ کے بازاروں میں نکل جاتے، گلی کوچوں میں نکل جاتے، چوکوں اور چوراہوں میں نکل جاتے، اور مرحبا یا مصطفیٰ کی وہ ترانے گاتے اور نعرے لگاتے، اور پھر سارے مکہ پاک کے گلی بازاروں سے، چوکوں چوراہوں سے گھومتے ہوئے یہ جلوس
استقبالی جلوس حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے باب کرم پر آ کر یہ جلوس اختتام پذیر ہوتا تو سمجھ آئی یہ جلوس کا اہتمام اور میلاد مصطفیٰ کا اہتمام آج صرف پاکستان میں نہیں ہوتا بلکہ عالم عرب میں بھی ہوتا تھا اور سرکاری سطح پہ ہوتا تھا اور بالاتفاق ہوتا تھا. تمام مسالک کے لوگ اس میں شرکت کرتے تھے. صرف یہ ادھر ہی ایک مختصر سا فتنہ ہے جو کچھ ایک آدھ مسلک کے لوگ اس کا اختلاف کرتے ہیں تو ہم تو جناب الحمدللہ اس کو فالو کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوس استقبالی بھی یہ کرتے رہیں گے, میلاد مصطفیٰ بھی کرتے رہیں گے. اسی لیے شاید کہا گیا کہ خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا.